بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان میں جو نیا ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا تھا، چائنا، رشیا، پاکستان اور عرب ممالک کا، ان کا اصل مقصد تھا امریکہ اور بھارت کو کاؤنٹر کرنا۔ اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان میں ہونے والا OIC کا اجلاس بہت اہم ہے اور اس میں 57 اسلامی ممالک حکمران پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا اور انہیں اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کرنا، انہیں بہترین سیکیورٹی فراہم کرنا پاکستان ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اصل میں امریکہ عمران خان کے خلاف کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان اور UAE بھی جو بائیڈن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور سب سے اہم امریکہ کے سب سے بڑے دشمن بشار الاسد، جس کے عرب ممالک سے تعلقات شدید خراب تھے، اور اب ان کی ملاقات ہوئی ہے UAE والوں سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے خلاف سارے اتحادی اکٹھے ہو رہے ہیں، ایون کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ علیحدہ ایک خطہ یعنی کہ بلاک بننے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب والے عمران خان کے قریب ہیں اور ساتھ یہ اب چائنا کے ساتھ بھی مل گئے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان میں جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت قائم رہے، کیونکہ یہ وہ واحد بندہ ہے جو ہمارے ساتھ امریکہ کے خلاف کھڑا رہے گا، اور ساتھ ہی عمران خان ہی OIC کے اجلاس کو لیڈ کریں۔ اور پاکستان میں OIC کے اجلاس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، سب لوگ ان انتظامات میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کے دور میں یہ دوسرا OIC کا اجلاس ہے اور یہ تاریخی اجلاس ہے۔ اور اب امریکہ کے پٹھو کہتے ہیں کہ بلاول کی طرف سے بیان آیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پاکستان میں OIC کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ بندہ اپنے ساتھ دوسرے امریکی پٹھو بھی لے کر آیا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں پاکستان کی فوج، پاکستانی ایجنسیز اور حکومت، بلکہ جو ممالک آ رہے ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ کرپٹ ٹولہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خود صورتحال کو مزید برباد کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ بول رہا ہے۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو انہیں فوری طور پر جیلوں میں ڈال سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنے اسلامی ممالک اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور اگر یہ اجلاس پاکستان میں نہ ہو تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت والوں کا ہے۔ اصل میں یہ جو اس وقت انہوں نے کمپین چلائی ہے، یہ باہر سے انہیں آرڈر آیا کہ تم لوگوں نے عدم اعتماد سے ملک میں رولا ڈالا ہوا، اور ساتھ میں ایک اور کام کر دو، لگے ہاتھ یہ بھی بیان دے دو کہ ہم امریکی پٹھو پاکستان میں OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں، اس میں رینجر والے، آرمی والے اور خفیہ ایجنسیز بھی اپنی طرف سے ہر طرح کی سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں۔ اب جیسے بلاول نے بیان دیا ہے کہ میں اجلاس نہیں ہونے دوں گا، آپ دیکھیں کہ سراسر بغاوت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کا حال محمد بن سلمان نے جیسے اپنے ملک میں بغاوتوں کا سر کچلا، ویسے ہی انہیں بھی انجام تک پہنچایا جائے۔ اصل میں پاکستان میں عدالتی نظام ٹھیک ہوتا، انہیں ان کی کرپشن کی سزا ملتی، تو آج یہ بلاول جیسے لوگ سرے عام اٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی نہ دیتے۔ اب لوگ دیکھیں کہ یہ اجلاس رکوانے میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی ممالک اکٹھے ہوں۔ پاکستان میں میڈیا والے بکے ہوئے ہیں، بس یہی خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت گئی، آج گئی، کل گئی۔ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کسی نے امریکہ کو ایبسلیوٹ ناٹ کا جواب دیا، پاکستان کو آزاد کروایا، ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں امریکہ کا پٹھو بن کے رہنا ہے۔ یہ لوگ یہ ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی غلامی سے آزاد کیوں ہوا۔ اصل میں پاکستان ایک علیحدہ ملک اس لیے بنا تاکہ مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی جی سکیں اور آزاد رہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی بھی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، واحد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ اور اب آپ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک انسان اٹھا اور اسے اتارنے کے لیے سارے لگڑ بگے اور میڈیا والے امریکہ کے آگے بک گئے اور اپنی ریاست کا سودا کر دیا۔ اور اس وقت یہ جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، یہ وہ سیاست اور حکمت نہیں جو دین اسلام میں موجود ہے، بلکہ یہ وہ سیاست ہے جو کہ انگریزوں نے دین اسلام کے خلاف پیدا کی تھی۔ اور آج وہی لوگ جو پاکستان بنانے کی مخالفت کرتے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، ان کی نسلیں اس ملک میں
آج انتشار پھیلا رہی ہیں۔ اصل میں دین اسلام کبھی بھی ناحق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، مگر آج سیاسی عالم دین جنہوں نے ویسے ہی دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا، آج وہ اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ اگر ان کو ایک اور موقع فراہم کیا جائے تو یہ اس ملک کے 2 ٹکڑے بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور یہ پھر بھی امریکہ اور یورپی یونین کی غلامی کو ترجیح دیں گے۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو جگاؤ، اور آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جنہوں نے خود اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اور اصل میں آپ لوگ دیکھیں کہ عمران خان نے آج جو راولپنڈی میں خطاب کیا ہے، اس میں عمران خان بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مطلب انہیں پتہ ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنی ہے، اور وہ آج انہوں نے کام کر دکھایا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔